بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ قریب ہے۔ ذوالحجہ یا قمری سال کا آخری مہینہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی تھی، اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا، اور یہ نعمت عظمیٰ جس مقصد کے لیے عطا کی گئی تھی وہ کہاں تک پورا ہوا؟ ناظرین، اس اعتبار سے ماہ ذوالحج انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے والا بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو اور پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو فضیلت بخشی ہے، بالکل اسی طرح ماہ ذوالحجہ کے 3 عشروں میں سے پہلے عشرے کو خاص فضیلت سے نوازا گیا ہے، اور اس عشرے میں اعمال پر خاص اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ تاریخ اسلام کو اگر کھنگالا جائے تو بہت ہی عجیب منظر سامنے آتے ہیں کہ جس میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے، یعنی محرم کا مہینہ، اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے، یعنی ذوالحج کا مہینہ۔ ناظرین، اگر اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے سے آغاز کریں تو محرم کا مہینہ کہ جس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی آزمائشیں آئیں اور انہوں نے قربانیاں دیں، اور اسی طرح اگر آخری مہینے کی بات کی جائے تو ذوالحج کا مہینے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے کا حکم دیا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے عظیم اور قیمتی چیز یعنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ ہر ماہ کی ایک اپنی اہمیت اور فضیلت اور خواص ہے، اسی طرح ماہ ذوالحج کے جو خواص ہیں وہ بتاتے چلوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذوالحج یعنی یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی عشرہ ذوالحج میں کوئی ایک عمل کیا ہو اور پھر وہی عمل عام دنوں میں بھی کیا گیا ہو تو وہ عشرہ ذوالحج میں کیے گئے عمل کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لے کر آیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، دوسرا عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحج سے زیادہ فضیلت والے دن کوئی نہیں، اور نہ ان دنوں کے عمل سے کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ان کو کثرت سے پڑھا کرو، یعنی ان 10 دنوں میں 3 تسبیحات کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ نمبر 3، تیسرا عمل یہ ہے، نفلی روزے کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذوالحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اب آپ نے روزے رکھنے ہیں تو اللہ رب العزت نے سال کے روزوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ نمبر 4، چوتھا عمل ہے شب بیداری۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عشرہ ذوالحج کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ پانچواں عمل عرفہ کا روزہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے رکھنے کے بارے میں اب مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 6، بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور ناظرین، قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے ناخن کاٹے، نہ سر کے بال منڈوائے، اور نہ بغل اور ناک کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹیں۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن بھی تراشیں اور بال بھی کٹوائیں، اور یہ عمل کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، نہ ہی سنت ہے،
بلکہ یہ عمل مستحب ہے تو اس کو مستجب کے درجے میں ہی لیا جائے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ صرف فرض تک کا درجہ دے دیتے ہیں۔ نمبر 7، تکبیر تشریق کے بارے میں ہے کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد اور عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے یہ تکبیر پڑھیں۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے، اور صحیح قول کے مطابق ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت بھی ہے۔ نمبر 8، آٹھواں عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس شخص نے دونوں ایام یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اپنا دل زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ نمبر 9، عید الاضحیٰ کی نماز۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں یہ تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعت نماز واجب نماز پڑھتا ہوں، اور نیت کے مذکورہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکا دے اور پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، اور پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی پوری سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے اور اس کے بعد 3 تکبیر میں اس طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے، لٹکائے رکھے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ نمبر 10، 10واں اور آخری عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قربانی 10 ذوالحجہ کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، لہٰذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ محترم ناظرین، یہ جو اعمال آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ تقریباً تمام اعمال کا ذکر قرآن کریم اور حدیث طیبہ سے ملتا ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں کوئی بھی بدعت رسومات سے بچ کر ان 10 اعمال کو کیا جائے اور خاص اہتمام کے ساتھ کیا جائے، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے سارے سال کو کس طرح نعمتوں میں، برکتوں میں اور رحمتوں میں اضافہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔